کبھی ایسے لمحے آ جاتے ہیں جو اس کی زندگی کے حسین ترین لمحات بن جاتے ہیں. ایسا ہی کچھ میں آج محسوس کر رہا ہوں. آج کی اس ادبی تقریب جس میں محترم پروفیسر سیف الدین سود صاحب، شری آدرنی رام جیٹھ مندانی جی، محترم سید شاہد مہدی صاحب جو شاید تقریب شروع ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، مالشی اروند نے کہا تھا کہ قدرت انتخاب نہیں کرتی، قدرت اپناتی ہے. زندگی کی تعمیر اتفاق کی بے ترتیب اینٹوں سے کبھی نہیں ہوتی. ہم اسے کتنا سمجھ پاتے ہیں یہ ہم پر نربھر کرتا ہے. بھارت کی وحدت کا تصور کبیر، نانک، چشتی کا تصور ہے. گنگا جمنا سرسوتی کی تہذیب قومی پہچان کی علامت ہے. لال قلعے کی مضبوطی، تاج محل کی سندرتا، قطب مینار کی اونچائی، یقیناً یہ سندرتا ہیں والمیکی، کالیداس، خسرو، نظام الدین، حضرت تلسی، سوامی وویکانند، سوامی دیانند سرسوتی کی شبھ بانیاں یہ آفاقی سچائیاں ہیں جن میں ایشور بھکتی کے ساتھ ساتھ مانو جاتی سے جیت پریم ہمیں ملتا ہے. غالب، میر، تلسی کی رچنائیں یقیناً اس دیش کی نہیں برِ صغیر ہند و پاک کی بلکہ جنوبی ایشیا کی عظمتیں ہیں. میں اتحاس کو اسی تسلسل میں دیکھتا ہوں جس میں ان مہان تخلیق کاروں نے دیکھا ہے، اور آج اسی ادبی اتحاس میں میں نبی صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. یقیناً یہ میرے گزشتہ 8-10 سالہ پیریڈ کے دوست ہیں. میں نے ان میں آورد نہیں دیکھی، میں نے ان میں آمد دیکھی ہے. ندی بہتی بہتی ساگر تک پہنچی. میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے محبت، دیش اور قرآن ارض سے محبت، امن و آشتی، ہم آہنگی سے محبت، سماج کے اندر نا برابری، ناچاکی، نا انصافی، غربت، افلاس کا درد ان کے سینے میں نے موجود دیکھا ہے. سب سے اتم دھرم یقیناً نہ صرف میں کہوں گا بلکہ آپ بھی اس بات سے سہمت ہوں گے کہ سب سے اتم دھرم انسانیت کا ہی دھرم ہوا کرتا ہے، اور یہی ان کا میسج ہے. گیتا ہوں، قرآن ہوں، مجھ کو پڑھ انسان ہوں. گیتا ہوں، قرآن ہوں، مجھ کو پڑھ انسان ہوں. ہر دیش کا عنبر نیلا ہے، ہر آنکھ کا آنسو گیلا ہے. ہر دیش کا عنبر نیلا ہے، ہر آنکھ کا آنسو گیلا ہے. بنظر غور دیکھا جائے تو ہم سب اللہ اور ایشور کی سنتان ہیں. ایک ہی حضرت آدم اور حضرت منو کی سنتان ہیں اور نور سے الگ نہیں ہیں، مگر ادب اور قوانین ربی کا انحراف کر کے آج ہم دکھ اور پیڑا میں مبتلا ہیں. بہاروں میں تجھ کو ڈھونڈا میں نے، ڈھونڈا تجھ کو ستاروں میں، تیرے بغیر میرے صنم زندگی بے قرار ہے، زندگی بے قرار ہے. نبی صاحب یہ بے قراری اکیلے آپ کی نہیں ہے، ہم بھی اس کا انبھو کر رہے ہیں. بقول احمد فراز گزر گئے کئی موسم جدائی میں، گزر گئے کئی موسم جدائی میں، اداس تم بھی ہو یارو، اداس ہم بھی ہیں یارو. اداس تم بھی ہو یارو، اداس ہم بھی ہیں یارو. ہم کے دکھ اوڑ کی خلوت میں پڑے رہتے ہیں، ہم کے دکھ اوڑ کی خلوت میں پڑے رہتے ہیں. ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی. میرا تو وشواس ہے کہ ان سیدھی ساری باتوں کے پیچھے ایشور اور اللہ سے پیار اور اپنے ہمسایہ سے پیار، سکھ بانٹنا اور دکھ سہنا، یہی ایک ایسا مارگ ہے جس پر چلنے سے یہ دنیا خوبصورت، منظم اور سکھ بھری جگہ بن سکتی ہے. میں آخر میں بعنوان قلم مصنف کی انکساری کا بھی میں ذکر کروں گا، کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا وشواس ہے کہ جس میں نمرتا ہے، جس میں انکساری ہے، وہ امر ہے.
موت اس کا جسم اور شریر تو چھین سکتی ہے، اس کے پران نہیں چھین سکتی. وہ یگوں تک جیوت رہے گا، جس میں نمرتا اور انکساری ہے، اور یہ یقیناً اللہ اور ایشور کو بھی پسند ہے. جو کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں محظوظ ہو رہے ہیں اس کاروائی سے. ترنم ریاض جو ہماری اردو اکیڈمی کی انعام یافتہ مصنفہ ہیں، حضرات و خواتین، سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں دیر میں پہنچا. اس کی کچھ وجوہات تھیں. میں شہر سے باہر تھا، کل رات کو پہنچا، ڈاک دیکھی نہیں. ابھی 1 گھنٹہ پہلے مجھے یہ دعوت نامہ ملا اور بڑی خوشی ہوئی. اور یہ کتاب بھی اس کے ساتھ ملی. اس کتاب کا نام بہت دلچسپ ہے. زندگی ایک دریا ہے. دریا کا استعارہ بہت معنی خیز ہے، اور مجھے اس استعارے سے ایک بہت مشہور تمثیل ہے، تمثیل ہی کہنا چاہیے اسے، ہرمن ہیسے کی سدھارتھ، وہ یاد آ گئی، جس میں جو کیریکٹر ہے مہاتما بدھ کا ہم اثر ہے. مہاتما بدھ سے ملاقات بھی اس کی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے علم دے سکتے ہیں مگر عرفان مجھے خود ہی حاصل کرنا ہوگا. کیا کہنے، واہ واہ. اور پھر وہ زندگی کو تلاش کرتا ہے ہر روپ میں، وہ اٹھا کر کے، اور آخر میں سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ ایک ملاح بن جاتا ہے کسی دریا کے پاس. اور پھر اس کا بیٹا جو ہے اس کو وہ کچھ بتانا چاہتا ہے، اور بیٹا وہ کہتا ہے کہ آپ بھی مجھے صرف نالج دے سکتے ہیں، لیکن اس کو انٹرنلائز کو آپ نے عنوان سنا ہے. دوسری چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ اردو تو ابھی پابند ہے ردیف قافیے کی، بہر کی، بلکہ بے بہرا نہیں ہونا چاہیے اردو میں. مگر جو اردو سے زیادہ ترقی یافتہ زبانیں ہیں، مثلاً انگریزی، مثلاً ہندی، وہ اس قید سے اعلیٰ، اور نثری نظموں کا رواج شروع ہو گیا ہے. میرا خیال ہے جو طبیعت کی روانی ہے غازی صاحب کی، وہ ایک سیلاب ہے جو قید ہے ردیف کی، قافیے کی، بحر کی، ان سب کو توڑ دینا چاہیے. ایسا لگتا ہے کیا خوبصورت رسوخ ہے بھائی، واہ واہ. ہاں، ابھی آپ نے بات کہی وہ بہت پہلے رہ چکے ہیں. اسی شیخ زمانے کی بات آپ نے کی، زمانہ اگر میرے ساتھ نہیں چلتا تو کوئی بات نہیں، زمانہ ہم زمانے سے آگے آتے ہیں. اس پہ مجھے شیخ صاحب آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، مجھے بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں. اور کہیں زیادہ اقبال سے متاثر ہے. اقبال نے کہا کہ زمانہ باتو نہ سعادت تو با زمانہ ستیز، کہ اگر زمانہ تمہارا ساتھ نہیں جاتا تو تم زمانے سے لڑو. تو غازی صاحب نام ظاہر غازی ہے، تو اس میں بامسمہ ہے، اس میں بامسمہ اس میں بامسمہ. تو یہ چیزیں کچھ میں نے سرسری جو ہے وہ دیکھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جذبہ اور خیال اظہار کے لیے بے چین ہے، مگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اظہار سے پہلے اس جذبے کو پالنا پڑتا ہے بہت دیر تک، اور اس کے بعد سے وہ جسے کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے پختہ ہو کر کے نکلتی ہے. تو یا تو آپ اس کو پختہ سمجھ لیں
اور یہ سمجھیں کہ ابھی یہ بہت اچھی نظموں کا ایک را مٹیریل ہے جو اس چیز کا محتاج ہے. اچھا ہر بڑا شاعر غالب خاص طور سے رد و قبول کی بندے سے گزرتا ہے. جو کہا اسے بار بار دیکھتا ہے. غالب کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسخہ کیا ہے کہ وہ شخصیت جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں مگر ایسے بھی ہیں. سید شاہد مہندی صاحب بے پناہ محترم شخصیت کے مالک، بر صغیر کے عظیم ترین تعلیمی ادارے کے وائس چانسلر سابق، موجودہ ICCR کے وائس چیئرمین. صرف ایک کتاب بھی اگر لکھی جائے تو تعارف مکمل نہیں ہوگا. میں صرف یہ کہنے آیا تھا کہ صرف مہندی صاحب ان کے لیے مکمل نہیں تھا اور مجھے جسارت کرنی پڑی. دوسری بات، جو بلیغ تقریر انہوں نے یہاں مختصر کی اور مگر پرمعنی. پہلے حصے میں جب وہ تعارف کرا رہے تھے غازی صاحب کا تو مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ خالی پیمانے کو بھرنے کے لیے ایک سراہی جھک رہی ہے. دوسری بات، جو ان کے نیک اور مخلصانہ مشورے یقیناً وہ ہم سب کے لیے مشورہ راہ ثابت ہوں گے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری بس میں تشریف لائے اور اپنے نیک اور مخلصانہ مشوروں سے نہ صرف ہمیں بلکہ غازی صاحب کو بھی نوازا. غازی صاحب کی شاعری کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا، مجھے ایک شعر یاد آیا تھا. جس قدر بے بات، خوش گلو، خوش گفتار، خوش شکل، خوش لباس ہمارے غازی صاحب ہیں، ان کے لیے ایک شعر بڑا مکمل ان کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، بالخصوص ان کی شاعری کے لیے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پر جو کہا وہ سچ کہا. ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پر جو کہا وہ سچ کہا. ہم کو ٹوٹے آئینے کا حوصلہ اچھا لگا. ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پر جو کہا وہ سچ کہا. ہم کو ٹوٹے آئینے کا حوصلہ اچھا لگا. ٹوٹے آئینے کا لفظ میں نے صرف اس لیے استعمال کرا کہ کشمیر کی ہنگامہ آرائیاں، کاروباری مصروفیات، کچھ اور سانے ہیں پچھلے مہینوں میں جو جس سے گزرے ہیں، اس دور کے لیے ایک مجھے ایک شعر اور یاد آ رہا ہے. آپ اجازت دے دیں، بہرحال سما خراشی بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھیں اور میں یہ کرکس کی کائیں آپ کو برداشت نہیں پڑ رہی ہے کہ محبت ہے آپ کی. میں جہاں جہاں بھی چلا گیا، غازی صاحب کی نظر ہے یہ، مجھے رنج ہے اسی بات کا تجھے پا سکا نہ میں کھو سکا. کشمیر کے حوالے سے غازی صاحب کہ مجھے رنج ہے اسی بات کا تجھے پا سکا نہ میں کھو سکا. میرا دل دماغ تھکا تھکا کبھی چین سے نہ سو سکا. میں جہاں جہاں بھی چلا گیا میں وہاں وہاں ہی چلا گیا. میں جہاں جہاں بھی چلا گیا میں وہاں وہاں ہی چلا گیا. وہ غبارے درد ملا گیا جسے لہو سے نہ دھو سکا. ان کے بیٹے کے ساتھ ایک سانحہ ہوا، ایک شعر ان کی نظر کر رہا ہوں، یہاں تشریف فرما ہے کہ میں جہاں جہاں بھی چلا گیا میں وہاں وہاں ہی چلا گیا. وہ غبارے درد ملا گیا جسے میں لہو سے نہ دھو سکا. نہ فلک گرا نہ زمین ہلی نہ کسی کے لب پہ دعا کھلی. نہ فلک گرا نہ زمین ہلی نہ کسی کے لب پہ دعا کھلی. اسے قاتلوں سی سزا ملی وہ جو پھانس بھی نہ چکو سکا. ہمارے سب بھائیوں کا میں ایک بار پھر مدد صاحبوں کے بیچ میں مخالف ہو گیا. آپ سب کے انتہائی ادب و احترام سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ احترام کے تمام تر واجبات کو ادا کرتے ہوئے زحمت دے رہا ہوں عزت مآب محترم جناب رام جیٹملانی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں، اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں. بے پناہ شکریہ محترم جناب. عزت